عام طور پر جب قید یا نظربندی کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فوراً لوہے کی سلاخیں یا تنگ کوٹریاں آتی ہیں نا؟ ہاں بالکل، اور اندھیرے کمرے، ایک ایسی تصویر جہاں دیواریں انسان کو باہر کی دنیا سے بالکل کاٹ دیتی ہیں۔ صحیح کہا، مطلب آزادی کا جو تصور ہے وہ وہاں جا کر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس منظر کو تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھیں تو قید کی سب سے تکلیف دہ شکل شاید وہ نہیں جو تنگ کوٹری میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، قید کی سب سے اذیت ناک شکل وہ ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے ہی گھر کے عظیم و شان باغ میں کھڑا ہو، سر پر کھلا آسمان ہو، ہوا چل رہی ہو، لیکن آنکھوں کے سامنے پھول مرجھا رہے ہوں اور انہیں بچانے کا کوئی اختیار نہ ہو۔ ایگزیکٹلی، وجود کی یہ جو بے بسی ہے نا، یہ لوہے کی سلاخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے ذہنی قید کی انتہا ہے، یعنی جسم آزاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہر حرکت پر پہرے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس تحقیق میں یعنی اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسی ہی کہانی کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت مشہور کتاب ہے ڈاٹر آف ڈیسٹنی، اور اس کے کچھ انتہائی اہم حصے موجود ہیں۔ ہاں، اور یہ مواد عالمی سیاست کی ایک بہت اہم شخصیت یعنی بینظیر بھٹو کی زندگی کے ابتدائی اور تربیتی دور کی کہانی سناتا ہے۔ صحیح، ہم ان کے ذاتی تجربات اور یادداشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک عام طالبہ جو بالکل عام سی زندگی گزار رہی تھی، وہ عالمی سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والی ایک شخصیت بن گئی۔ محض ایک آپ بیتی نہیں ہے، بلکہ نظام اور آئین کے بننے اور بکھرنے کی داستان ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس تجزیے میں آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک بنیادی اصول طے کر لینا بہتر ہوگا۔ ہاں، وہ بہت ضروری ہے۔ اس مواد میں آنے والے تمام سیاسی واقعات، چاہے ان کا تعلق لیفٹ ونگ کی سیاست سے ہو یا رائٹ ونگ کی سوچ سے، اس گفتگو میں ہمارا اپنا کوئی ذاتی جھکاؤ شامل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، مقصد صرف فراہم کردہ مواد میں موجود تاریخی حقائق کو غیر جانبداری سے پیش کرنا ہے تاکہ اس کی اصل اہمیت سمجھی جا سکے۔ تو واپس چلتے ہیں اس باغ کی طرف جس کا ذکر شروع میں آیا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل گو کا دور ہے، المرتضیٰ میں نظر بندی چل رہی ہے، اور مواد میں بہت دردناک تفصیلات ہیں۔ پہلے اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے 10 مالی ہوتے تھے۔ ہاں 10 مالی، لیکن پھر پابندیوں کی وجہ سے صرف 3 کو آنے کی اجازت رہ گئی۔ اور وہ جو روز آف پیس تھا، یعنی امن کا نیلا پھول جو کبھی وہاں کھلتا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ مرجھا رہا تھا۔ یعنی پانی کی نلیاں کھینچنے میں اب 3 دن کے بجائے 8 دن لگتے تھے، اور جب تک آخری پھول تک پہنچتا پہلے والے پیاس سے سوکھنے لگتے تھے۔ یہ بس باغبانی کی مشکلات نہیں تھیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا جذباتی پہلو تھا۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مواد بتاتا ہے کہ اس پھول کو زندہ رکھنے کی جدوجہد میں انہیں دراصل اپنی آزادی اور وجود کی جدوجہد نظر آتی تھی۔ یہ باغ کا مرجھانا باہر جمہوریت کے مرجھانے کا ایک بہت طاقتور میٹافور ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کا وجود مٹایا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی ننھی سی جان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے نا؟ بالکل، چاہے وہ مٹی میں بیج بونا ہو یا پرندوں کے لیے دانہ رکھنا، یہ اعلان ہوتا ہے کہ ابھی وجود باقی ہے۔ صحیح، اور اس شدید تنہائی میں جہاں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ کیا تھا بھلا؟ صرف ریڈیو۔ ہاں، صرف اور صرف رات 8:15 پر BBC اردو کی نشریات۔ اندھیرا کمرہ ہے اور ریڈیو پر اچانک خبر آتی ہے کہ مکہ میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور پھر اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی جلنے کی خبر۔ اور پھر 27 دسمبر 1979 کو یہ دھماکہ خیز خبر آتی ہے کہ سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئی ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ایک عام ذہن عالمی سیاست کے اس بڑے چیس بورڈ کو بڑی گہرائی سے سمجھنا شروع کرتا ہے۔ مطلب انہیں وہاں نظر بندی میں ہی یہ ادراک ہو گیا تھا کہ اب سپر پاورز کی جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ہاں، ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اگر امریکہ کو اس خطے میں مضبوط پاکستان چاہیے تو وہ جمہوریت بحال کروانے پر زور دے گا، اور اگر انتظار کی پالیسی اپنائی تو ڈکٹیٹرشپ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ عالمی مفادات کا کتنا بے رحم حساب کتاب تھا جو انہوں نے اس گھٹن میں محسوس کیا، لیکن اس گھٹن کے بالکل برعکس مواد ہمیں ان کی ہارورڈ کی یادوں کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اور یہ موازنہ انتہائی حیران کن ہے۔
کہاں وہ گھٹی ہوئی نظر بندی اور کہاں امریکہ کے وہ 4 سال۔ صحیح کہا، وہاں وہ شلوار قمیض چھوڑ کر جینز اور سویٹ شرٹ پہن رہی تھیں، جون بیس جیسا حلیہ بنایا ہوا تھا، راک کانسرٹس میں جا رہی تھیں۔ یہاں تک کہ واشنگٹن ڈی سی میں ویتنام وار کے خلاف احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے زندگی میں پہلی بار ٹیئر گیس کا سامنا کیا۔ اچھا، واقعی آنسو گیس بھی کھائی؟ آئین اور عوام کے رشتے کو سمجھنے کا عملی دور تھا۔ ہارورڈ میں کمپیریٹو گورنمنٹ پڑھتے ہوئے ان کے استاد پروفیسر جان وومیک کے ایک لیکچر نے ان کی سوچ بدل دی۔ اوہ، وہ لیکچر! مواد میں اس کا ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پروفیسر پوچھتے ہیں کہ جب سڑک پر ایک پولیس والا ہاتھ دکھاتا ہے تو لوگ کیوں رک جاتے ہیں؟ ہاں، اگر وہی ہاتھ کوئی عام آدمی دکھائے تو کوئی گاڑی نہیں رکتی۔ اس کو ہم ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے چوراہے پر لگی ہوئی ٹریفک لائٹ۔ صحیح، ٹریفک لائٹ میں اپنا کوئی زور تھوڑی ہوتا ہے، نہ اس کے پاس ہتھیار ہے نہ فوج۔ اور نہ ہی وہ کسی کو زبردستی روک سکتی ہے۔ پھر بھی گاڑیاں رکتی ہیں کیونکہ سوسائٹی نے مل کر اس نظام پر اتفاق کیا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اتفاق یعنی کانسٹیٹیوشن ٹوٹ جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس ٹریفک لائٹ والی آئینی حیثیت جسے لیجیٹیمیسی کہتے ہیں، اور اس باغ میں پھول اگانے کی جدوجہد کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، دونوں چیزیں سروائیول اور نظام سے جڑی ہیں۔ جب آئینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو ریاست اور عام آدمی کا رشتہ صرف خوف پر مبنی ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈکٹیٹرشپ میں لوگ خوف سے رکتے ہیں، آئین کے احترام سے نہیں۔ ایگزیکٹلی، اسی خوف اور انارکی کے بیچ فرد اپنا کنٹرول چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، جیسے پھول کو زندہ رکھنا۔ ہارورڈ نے یہ سبق دیا کہ جہاں لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں، وہاں صرف طاقت کا کھیل باقی رہتا ہے۔ بہت صحیح۔ اور اس کتابی جمہوریت اور قوانین کے خواب کا ٹکراؤ بہت جلد ایک انتہائی تلخ حقیقت سے ہونے والا تھا۔ ہم آتے ہیں 1971 کے بحران کی طرف۔ ہاں، 1971 کی جنگ۔ مواد بتاتا ہے کہ شروع میں جب مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو وہ ہارورڈ میں تھیں اور ایک مکمل انکار یعنی سائیکولوجیکل ڈینائل میں تھیں۔ اور نفسیاتی حوالے سے یہ فطری بات ہے۔ جب کوئی ایسی فضا میں پلا بڑھا ہو جہاں فوج کو ہمیشہ ہیرو پیش کیا گیا ہو تو اچانک حقیقت قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے بحث کرتی تھی اور مغربی میڈیا کی خبروں کو زائنس پلاٹ قرار دیتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ ایک ملک کو جوڑنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ نے سول وار میں لڑی تھی۔ یہ ایک ایسی نوجوان کا ذہن تھا جو زمینی حقائق سے زیادہ جذبات پر چل رہا تھا، لیکن پھر یہ خوش فہمی دھرم سے نیچے آ گرتی ہے۔ دسمبر 1971 میں انہیں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ UN یعنی اقوام متحدہ جانا پڑتا ہے۔ اور وہاں کا منظر ان کتابی باتوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں نہ انصاف کی بات تھی نہ حق کی، وہاں سپر پاورز کا بے رحم کھیل چل رہا تھا۔ ہوٹل پیئر کے کمرے سے ڈپلومیسی کا ننگا سچ سامنے آیا۔ ایک طرف ہنری کسنجر کے فون کالز تھے، دوسری طرف جارج بش جو اس وقت ایمبیسڈر تھے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اور سوویت یونین کا مسلسل ویٹو کا خطرہ تھا، چائنا کی فوجی مداخلت کا انتظار تھا جو کبھی نہیں آئے گی۔ یہ تیسری دنیا کے ممالک کی سب سے بڑی بے بسی تھی۔ اسی ماحول میں 15 دسمبر کو زے بھٹو سیکیورٹی کونسل میں ایک تاریخی تقریر کرتے ہیں اور واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ My time here in the Security Council. I'm going. واشنگٹن پوسٹ نے اس واک آؤٹ کو لیونگ تھیٹر یعنی ڈرامہ بازی کہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس آخری لمحے میں جب فوج ہار رہی ہو اس طرح کا واک آؤٹ مناسب تھا، یا یہ صرف قومی غیرت کو زندہ رکھنے کی کوشش تھی؟ اگر فوری نتیجے کو دیکھیں تو مغربی میڈیا کو یہ تھیٹریکل لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سیاسی فلسفہ تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ مواد اشارہ کرتا ہے کہ فوجی طور پر تو حالات خراب تھے، لیکن اگر سیکیورٹی کونسل میں قرارداد تسلیم کر لی جاتی تو وہ ایک آئینی سرنڈر بن جاتا۔ واک آؤٹ نے دنیا کو پیغام دیا کہ قومی ارادہ یعنی نیشنل ول ختم نہیں ہوئی۔ صحیح، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک انکار کی علامت تھی۔ لیکن اس واک آؤٹ کے فوراً بعد جو ٹی وی پر منظر آیا اس نے سب جھکجھوڑ دیا۔ جنرل نیازی کا ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنا اور اپنے سینڈ ہرسٹ کے ہم جماعت جو انڈین جنرل تھے انہیں گلے لگانا، یہ منظر ان کے لیے انتہائی مایوس کن تھا۔
ایک متاثر فوج کا کمانڈر ایسے مسکراتے ہوئے کیسے گلے مل سکتا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب بچپن کا وہ ہیروئک امیج مکمل طور پر کھرچی کھرچی ہو گیا، طاقت کے حقائق اور جذبات کا فرق واضح ہو گیا۔ بالکل، اور اس شدید مایوسی کے بعد تحقیق کا رخ مڑتا ہے جون 1972 کی طرف۔ سملہ معاہدہ، یہ ڈپلومیٹک ہسٹری کا ایک بہت اہم باب ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی 5000 اسکوائر مائل زمین قبضے میں ہے اور 93,000 فوجی قید میں ہے، ایسے انتہائی کمزور فوجی پوزیشن میں زیڈ بھٹو اندرا گاندھی سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خاص طور پر ساتھ رکھا تاکہ وہ اس تاریخی ڈپلومیٹک بیٹل کی گواہ بنے۔ اس دورے کی ٹینشن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روانگی سے پہلے والد نے سخت ہدایت دی تھی کہ نہ اداس دکھنا ہے اور نہ خوش۔ کیونکہ میڈیا چہرے کے تاثرات سے ڈپلومیسی اخذ کرتا ہے، یہ جذبات چھپانے کی سخت مشق تھی۔ اور اندرا گاندھی کے ساتھ ملاقات میں مواد بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کی ادھار لی ہوئی ساڑی پہنی تھی اور اندر سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ کہیں چلتے ہوئے ساڑی نہ کھل جائے۔ دوسری طرف اندرا گاندھی مسلسل خاموشی سے انہیں گھور رہی تھیں۔ لیکن اس سب ٹینشن کے باوجود سملہ کی سڑکوں پر ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ وہ ایک نئی نسل کی علامت بن کر ابھرتی ہیں۔ عام ہندوستانی عوام انہیں دیکھنے آتے ہیں، جس کے بعد ان کے والد مذاقاً انہیں مسولینی کہنے لگتے ہیں۔ عوام کا یہ ہجوم عام سیلیبریٹی کشش نہیں تھا، اس کا ایک تاریخی پس منظر تھا۔ وہ کیا؟ مواد کے مطابق وہ اس نئی نسل کی نمائندگی کر رہی تھیں جس پر 1947 کی تقسیم کے خون خرابے کا بوجھ نہیں تھا۔ ہندوستانی عوام ان میں ایسا مستقبل دیکھ رہے تھے جو ماضی کی تلخیوں سے آزاد ہو۔ یہ تو پبلک ڈپلومیسی کی بہت طاقتور مثال تھی، لیکن بند کمروں کی ڈپلومیسی تو بالکل ڈیڈ لاک کا شکار تھی نا؟ ہاں، کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ پھر آخری دن جب وفود ہار مان چکے تھے، زی بھٹو نے آخری دعوت پر ایک ڈپلومیٹک داؤ کھیلا۔ وہ اندرا گاندھی کے ساتھ بیٹھے اور بغیر کسی نوٹس کے 30 منٹ تک مسلسل بولتے رہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ فاتحین تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن سٹیٹسمین شپ آگے کا راستہ ہموار کرنے میں ہے۔ اور اس انسکرپٹڈ آدھے گھنٹے نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ڈیڈ لاک ٹوٹا اور بلیئرڈ روم میں ڈرافٹ بننا شروع ہوا۔ وہاں میڈیا سے بچنے کے لیے ایک خفیہ کوڈ مقرر کیا گیا تھا نا؟ ہاں، جب معاہدہ طے پا گیا تو کوڈ بولا گیا لڑکا ہے، یعنی a boy has been born۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، لیکن یہاں جو فیصلہ ہوا وہ حیران کن ہے۔ پاکستان کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو وہ 93,000 قیدیوں کی واپسی مانگتے یا 5,000 اسکوائر مائل زمین۔ انہوں نے زمین کا انتخاب کیا۔ اسے شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دینا بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہاں، جیسے شطرنج میں ایک اہم مہرہ دشمن کے پاس چھوڑ دیا جائے تاکہ اپنے کنگ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا اس کولڈ لاجک کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کی لاجک یہ تھی کہ زمین ہضم کر لی جاتی ہے، دنیا وقت کے ساتھ قبضے کو بھول جاتی ہے، لیکن 93,000 انسانی قیدیوں کو لمبے عرصے تک رکھنا قبضہ کرنے والے کے لیے خود عذاب بن جاتا ہے۔ بالکل، اور ان کی یہ پالیسی ٹھیک ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ تمام قیدی واپس آ گئے۔ یہ اسٹیٹ کرافٹ میں لمبے عرصے کا کیلکولیشن تھا۔ سملہ کی کامیابی کے بعد اگست 1973 میں پاکستان کا پہلا عوامی جمہوری آئین منظور کیا گیا۔ مواد بتاتا ہے کہ اس آئین نے حقوق کی ضمانت دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ملک کے پاس آخر کار وہ لیجیٹیمیسی آ گئی ہے، وہ ٹریفک لائٹ لگ گئی ہے جس کی بات ہارورڈ میں ہوئی تھی۔ لیکن ٹھیک اسی وقت امریکہ میں واٹر گیٹ سکینڈل چل رہا تھا۔ یہ منظر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا عجیب ہوگا۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ ایک طاقتور ترین صدر نکسن کو صرف آئین کی خلاف ورزی پر ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ سب پرامن طریقے سے ہو رہا تھا۔ مواد کے مطابق انہیں یقین آیا کہ لاک اور روسو کے فلسفے صرف کتابوں میں نہیں بلکہ امریکن معاشرے کی حقیقت ہیں۔ اور اس مواد کا سب سے دردناک حصہ وہی موازنہ ہے۔ ایک طرف امریکہ جہاں نظام صدر کو فارغ کرتا ہے اور آئین بچا رہتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان جہاں زی بھٹو کی حکومت ختم کر کے آئین کو ہی معطل کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک گہرا سوال پیدا کرتا ہے۔ دونوں ممالک نے سیاسی بحران دیکھے تو امریکہ کا آئین کیوں بچ گیا اور پاکستان کا کیوں ٹوٹ گیا؟ کیا آئین کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جب تک ادارے اسے اپنا نہ لیں؟ آئین خود بخود فیل نہیں ہوتا، وہ ٹریفک لائٹ کی طرح ہے جس میں اپنی طاقت نہیں۔ جب تک تمام ادارے اور عوام اس کی حرمت پر متفق نہ ہوں، وہ محض تحریر ہے۔
امریکہ میں لیجیٹیمیسی مضبوط تھی، جبکہ یہاں اس اتفاق کو توڑا گیا۔ یہی وہ تلخ سبق تھا جو انہوں نے سیکھا تھا۔ ہاں، المرتضیٰ کی قید سے سملہ کی ڈپلومیسی تک یہی سبق تھا۔ تو اس تجزیے کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخی فیصلے صرف خوش صفات نہیں ہوتے، ان کے پیچھے جذبات، مایوسیاں اور اہم ڈپلومیٹک ڈیسیجنز شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمارے آج سے بھی جڑی ہیں۔ دنیا کے نظام اور سرحدیں آئینی حیثیت کی بنیاد پر کھڑی ہیں۔ ان بنیادوں کو سمجھ کر ہی عالمی خبروں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے سوچنے کے لیے ایک نئے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ذرا فرض کیجئے، اگر شملہ کے اس آخری دن دعوت کی میز پر وہ 30 منٹ کا بریک تھرو نہ ہوتا تو آج جنوبی ایشیا کا نقشہ کیسا ہوتا؟ یہ تصور ہی بالکل حقائق کو بدل دینے والا ہے۔ کیا ڈپلومیٹس کے ایک نجی لمحے کا اثر واقعی آنے والی نسلوں کی قسمت بدل سکتا ہے؟ وہ جو روز آف 30 تھا، اسے زندہ رکھنے کی جدوجہد نے آنے والے دنوں کی سیاست کا بیج ضرور بو دیا تھا۔ اس سوال پر سننے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ حقائق اکثر خبروں کی سرخیوں سے کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ آج کی یہ تحقیق یہیں تک۔